اچھا بخاری صاحب، آج ڈی جی ایم اوز کا ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے، اس رابطے کی سگنیفیکنس کیا ہے اور اب اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی، اس پر ذرا روشن ڈالیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہندوستانی قیادت جو سیز فائر نام کی کسی چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ آج بیٹھ کے ان کے میڈیا میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ ہمارے سامنے آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ آف ایئر ایک مائک آن رہ گیا، اس میں وہ رپورٹر کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے کہتے ہیں ہم سے کہ فیک نیوز چلاؤ، جب وہ چل جاتی تو اب ہمیں کہتے ہیں فیک نیوز کیوں بھیجی تھی۔ مطلب ہے اس طرح کی لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، یہ بھی دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور ایک بات میں بھول جاؤں گا، فتح 1 فتح 2 کی جو گونج تھی جب وہ جو فضا میں بلند ہوتے تھے، اس نے مجھے یاد دلایا کہ 1965 کی وار میں شیرنی اور رانی یہ ہماری گنز تھیں جنہوں نے لاہور کے محاذ پر اور سیالکوٹ کے محاذ پر چونڈا میں قبرستان بنایا تھا ہندوستان کے ٹینکوں کا۔ تو یہ مجھے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو F-17 تھنڈر اور J-10 اور P-15 میزائلوں کی جو گونج، جسے پنجابی زبان میں شکر کہتے ہیں، وہ ہندوستانیوں کو بہت دیر تک یاد رہے گی۔ آج جناب جو ڈی جی ایم او اس کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمام قسم کی فائرنگ، زمینی، بحری اور فضائی کارروائیاں جو ہیں یہ فوری طور پہ روک دی جائیں گی، اور جنگ بندی کا اطلاق آج شام 5 بجے سے ہوگا اور ایک اور ملاقات 12 مئی کو ہوگی۔ تو یہ تو اب آن گوئنگ پروسیس ہے، بنیادی طور پر جنگ بند ہو گئی ہے، دونوں فریقوں نے مان لی ہے جنگ بندی، تو اس میں تو اب اس کے آگے جو کچھ ہوگا وہ دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے بخاری صاحب، آج 12 مئی ہے اور آج رابطہ ہو گیا ہے دونوں میں ہاٹ لائن پر۔ جی، ایک تو رابطہ ہو گیا، اب اس کے بعد ایک ملاقات اور ہوگی، یعنی یہ ملاقاتوں کا سلسلہ اب جاری رہے گا، کیونکہ یہ ایک دن میں یا ایک ملاقات میں ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے۔ میرے خیال سے بہت ناانصافی ہوگی اگر ہم اپنے ان پاکستان کی مسلح افواج کو ہم نے کمپلیمنٹ دے دیا، ہم نے جنرل عاصم منیر کو کمپلیمنٹ دے دیا، لیکن جس ٹیم نے پوری قوم کو مطلع رکھا منٹ ٹو منٹ، مومنٹ ٹو مومنٹ، جس کی قیادت کر رہے تھے جنرل احمد شریف جو DG ISPR ہیں، مائی کمپلیمنٹس ٹو ہم۔ میں نے تو انہیں ایک میسیج میں یہ تک کہا کہ جب بھی یہ 5 روزہ جنگ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا یا قوم جب بھی اس کو یاد کرے گی تو آپ بھی یاد آئیں گے۔ یہ ہمارے جو تینوں جرنیل تھے، جنرل احمد شریف، ایئر وائس مارشل اورنگزیب اور ایڈمرل رب نواز، ان تینوں نے جس کمال ایکسپرٹی کے ساتھ، جس کانفیڈنس کے ساتھ قوم کو مطلع رکھا ہے، وہ میرے خیال سے اس کی اگر تعریف نہ کی جائے تو بہت زیادتی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اس کے بعد ہاؤ اٹ کنڈکٹس اٹ سیلف، کیا وہ درفندنیاں چھوڑنے کی عادت ترک ہوگی؟ کیا پاکستان کی اہمیت کو، پاکستان کی قوت کو وہ ریکگنائز کر کے آئندہ باز رہیں گے؟ ہم نے، خواجہ آصف نے بہت خوبصورتی سے کہا کہ ہم نے صرف ان سے 3 چیزوں پہ بات کرنی ہے۔ پہلی مسئلہ کشمیر جو اب اجاگر ہو گیا ہے، دوسرا آبی جارحیت جو انہوں نے سسپینڈ کی ہے، یہ جو انڈس بیسن ٹریٹی تھی، اور تیسری جو وہ دہشت گردی میں ملوث ہے پاکستان میں اور اس کی جو پراکسیز یہاں پر کام کر رہی ہیں، چاہے وہ BLA ہے چاہے وہ BFA ہے، ان سب کے حوالے سے بات ہوگی اور کسی بات پر بات نہیں ہوگی۔ لیکن رانا ثناء اللہ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، اس نے کہا ہے ہندوستان کی قیادت چاہے وہ مودی کی ہو، چاہے واجپئی کی ہو، چاہے اس سے پہلے کی ہو، وہ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، وہ طے کر کے مذاکرات کی ٹیبل سے بھاگنے کے عادی مجرم ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بہت زیادہ توقع وابستہ نہیں کر لینی چاہیے کہ وہ بیٹھ کے ہماری بات سن لیں گے، لیکن چونکہ بات چیت کا راستہ ہم مانتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، جنگیں کسی چیز کا حل نہیں ہے، تو ہمیں انتظار تو کرنا پڑے گا کہ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں امن قائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور مسئلہ کشمیر جو ہے وہ انٹرنیشنل ایجنڈے پر تو آ گیا ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہیں وہ 3 آبجیکٹو جو ہمیں اب آنے والے دنوں میں ہندوستان سے منوانے ہیں۔ اور I tell you، جو کچھ ہم نے ثابت کر دیا ہے ہندوستان کے اوپر، مجھے پوری توقع ہے کہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اچھا بخاری صاحب، اس جنگ میں بھارت کی جانب سے ایک اور محاذ کھولا گیا ہے جو بلوچستان اور KP میں انہوں نے پراکسی وار کیا، اس پر ذرا بات کیجیے۔ دیکھیے، میں نے پہلے کہا آپ سے کہ ان سے بات ہوگی تو اسی ان کے ملوث ہونے کے حوالے سے جو وہ BLA کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اجیت دوول صاحب جو ان کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں، انہوں نے وہ جو ایک سیل کھولا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے CPAC کو تباہ کرنا، اور وہ اس کے لیے ہم نے پکڑ رکھا ہے ان کا آرمی کا نیول کا سرونگ جو کمانڈر تھا کلبھوشن، تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، اس نے جو کنفیشنز کی ہیں وہی بہت کافی ہیں۔ جی بخاری صاحب، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ اس 5 روزہ جنگ کے ہر ایسپیکٹ کو آپ کے سامنے رکھا جائے، اب اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔